نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے احسان سے ہم سب اس ہفتہ وار بابرکت محفل حمد و نعت اور درس و بیان میں شریک ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ایسی روحانی محافل میں ہمیں بار بار شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسی روحانی محافل کا صدقہ ہمیں ظاہری اور باطنی پاکیزگی کی نعمت اور دولت نصیب فرمائے. میں نے آپ کے سامنے سورہ المائدہ کی آیت مبارکہ نمبر 6 کا ابتدائی حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو نماز سے قبل وضو کرنے کا حکم فرمایا. اور یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے وضو کے حوالے سے ہمیں ہدایات عطا فرمائی ہیں. اور اسی آیت کریمہ میں آگے جا کر تیمم کا حکم بھی ہے کہ اگر تمہیں پانی نہیں ملتا فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر تم پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم کر لیا کرو. آج کی اس نشست میں اس وضو کے حوالے سے چند ایک باتیں اس لیے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دوستوں نے پوچھا بھی اور بات بھی کہی کہ اس سوال تھا جس کے حوالے سے میں نے مناسب سمجھا کہ اس سوال کو اس مضمون کے ساتھ ملا کر بیان کر دیا جائے. یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ دین فطرت، دین اسلام، اس دین کا جو امتیازی پہلو ہے، جو اس دین کا نقطہ کمال ہے، وہ اس دین کی پاکیزگی اور طہارت ہے. اور اس طہارت کو شرط ایمان بھی کہا گیا اور نصف ایمان بھی کہا گیا. الطہور شطر الایمان اور الطہور نصف الایمان، کہ یہ ایمان کی شرط بھی ہے اور یہ آدھا ایمان بھی ہے. اور جب ہم عبادات کی بات کرتے ہیں تو عبادات کی ادائیگی کے لیے چونکہ وضو کا ہونا لازم ہے، تو اگر وضو ہی ادا صحیح طرح سے انسان نہیں کرتا اس کو، تو وہ اپنی عبادات میں بھی ناقص ہی رہتا ہے، اس کی عبادات بھی کامل نہیں ہو سکتی. کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث پاک میں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مفتاح الجنت الصلاۃ، جو جنت کی چابی ہے، کھولنے والی جنت کو، وہ نماز ہے. جسے ہم کہتے ہیں نا کہ نماز جنت کی کنجی ہے، وہ چابی. مگر اسی حدیث کا اگلا جو حصہ ہے وہ یہ ہے، فرمایا وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ، اور نماز کی جو کنجی ہے، جو چابی ہے، وہ وضو ہے. کیونکہ اگر وضو ہی نہیں ہوگا تو گویا اپنے نماز ہی نہیں ہوئی. اس حوالے سے میں چند ایک باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ بات نشین کر لیجئے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ شرط ایمان ہے یا نصف ایمان ہے، تو اسے اس انداز سے سمجھا جا سکتا ہے کہ دو حصے اگر دین کے کیے جائیں تو ایک حصہ دین کا وہ طہارت اور پاکیزگی بنتا ہے،
اور اس کی بنیاد یہ وضو ہے، اور دوسرے میں پھر سارے معاملات آ جاتے ہیں، مگر ان عبادات میں بھی بنیاد اسی وضو کی ہوگی، کیونکہ یہ بنیاد ہوگی تو اوپر عمارت کھڑی ہوگی۔ اور یہ چونکہ آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے تو اس کا جو شان نزول ہے وہ بڑا ایمان افروز ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ہم مقام بیضاء میں جب پہنچے تو ان کا ہار گر گیا اور گم گیا۔ تو جب ہار گر گیا اور گم گیا اور مدینہ پاک میں بالکل داخل ہونے والے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹنی سے نیچے تشریف لائے اور سیدہ پاک تشریف فرما تھیں تو ان کی گود میں سر رکھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمانے لگ گئے۔ اب طویل حدیث ہے مگر میں اس کا ایک جو پہلو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ پاک کے گود مبارک میں سر رکھ کے سو گئے تو بہت سارے لوگ جو تھے وہ باتیں کرنے لگ گئے کہ بالکل مدینہ پاک قریب ہے، ہم پہنچنے والے تھے، اب اس ہار کی وجہ سے رک گئے ہیں، جیسے ایک بشری تقاضے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے، اور ان کو فکر یہ تھی کہ ان کے پاس پانی کی کمی تھی اور نماز کے وقت کے لیے پانی کی موجودگی کا ان کو خطرہ تھا۔ تو بہت ساری باتیں ہوئیں مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے، سوئے رہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے تو صبح ہو چکی تھی، نماز کا وقت تھا اور پانی کی کمی تھی اور پانی تلاش کیا گیا اور پانی نہ ملا۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں تیمم کا حکم شامل تھا کہ اگر تمہیں پانی نہیں ملتا تو تم تیمم کر لیا کرو۔ تو اب وہ سارے جو پریشان تھے انہوں نے جب یہ خوشخبری سنی تو وہ سارے جو پہلے باتیں کر رہے تھے اور طرح طرح کی الفاظ زبان پر جملے آ رہے تھے وہ سارے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مبارکبادیاں دینے لگے، اور مبارکبادیاں اس انداز سے دینے لگے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ آپ کے گھر کے صدقے میں ہمیں کچھ ملا ہو۔ یعنی انسان کی نیچر ہے نا، اس وقت حالت وہ تھی تو زبان پر اس طرح کے کلمات تھے، اور اب اتنی بڑی آسانی مل گئی کہ اگر پانی میسر نہیں ہے تو تم تیمم کر لو۔ مبارکبادیاں دینے لگ گئے کہ اس امت کو اور مسلمانوں کو یہ پہلی برکت نہیں ہے جو ابو بکر کے رضی اللہ عنہ کے گھر کے صدقے میں ملی ہے، اس گھرانے کے صدقے میں ہمیں اور بھی بہت کچھ ملا ہے۔ تو وہ سارے پھر اس طرح سے بات کرنے لگ گئے۔ تو یہ وہ موقع تھا کہ جب اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اس ہار کے گم جانے کے موقع پر امت کو یہ نعمت عطا فرمائی۔ اب اس وضو کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو چند ایک احادیث ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اور پھر اس بات کو ہم مکمل کر لیں گے جو سوال تھا اس کے ساتھ۔ پہلی حدیث پاک وہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ابن ماجہ کی حدیث ہے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگوایا اور آپ نے اس انداز سے وضو فرمایا کہ وضو کے جو اعضاء ہیں ان کو ایک ایک مرتبہ دھویا، ایک مرتبہ دھوتے گئے اور وضو کرتے گئے، اور جب آپ نے مکمل کر لیا وضو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وضو کا وہ طریقہ ہے جس کے بغیر اللہ تبارک و تعالی نماز قبول نہیں کرتا۔ الفاظ ذرا غور سے سنیے، یہ وضو کا وہ طریقہ ہے کہ جس کے بغیر اللہ رب العزت نماز کو قبول نہیں کرتا، یعنی اگر اس طرح وضو نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ پانی منگوایا اور دوسری مرتبہ جب آپ نے وضو فرمایا تو آپ نے ہر عضو کو دو مرتبہ دھویا، دو مرتبہ دھوتے گئے اور وضو فرمایا، اور جب وضو مکمل ہو گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اس طرح کر کے پڑھے گا نماز یا عبادت کرے گا اس کو دگنا اجر دیا جائے گا، اس کو 2 گنا اجر ملے گا۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پانی منگوایا۔ اب آپ دیکھیں کتنی یعنی حکیمانہ انداز ہے اور کتنا شفیقانہ انداز ہے، آپ صرف فرما بھی سکتے تھے مگر پھر پانی منگوایا اور تیسری بار وضو فرمایا، اور تیسری بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں اعضاء کو 3 مرتبہ دھویا، سارے اعضاء وضو کو 3 مرتبہ دھویا، اور جب وضو مکمل کر چکے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ وضو ہے جو میرا ہے
اور تمام انبیاء کا وضو ہے۔ یہ وہ وضو ہے جو میرا ہے اور تمام انبیاء کرام کا وضو ہے۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اور دو مرتبہ اور پھر تین مرتبہ کر کے جو دکھایا اور اس کے ساتھ یہ حکم بھی فرما دیا، تو یہ اس لیے بتایا کہ دیکھیں پہلی دفعہ جو فرمایا کہ جو اس طرح نماز وضو کر لے گا اور نہیں کرے گا اس کی اللہ نماز قبول نہیں کرے گا، وہ ایک مرتبہ کرنے سے۔ اس میں یہ جو آیت کریمہ ہے جو ہم نے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے جو حکم فرمایا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تمہارا یہ ارادہ ہو کہ نماز کے لیے تم نے کھڑے ہونا ہے، اٹھنا ہے، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، اپنے چہرے کو دھو لیا کرو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لیا کرو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کر لیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ تو جب ایک بار آپ وضو کریں گے تو یہ ساری چیزیں دھل جائیں گی۔ تو یہ چار چیزیں جو دھونے کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، ان چار کو دھو لینے سے وضو کے فرائض پورے ہو جاتے ہیں۔ یہ چار فرائض ہیں وضو کے۔ منہ دھو لیا انسان نے پورا، یعنی جب منہ دھونے کی بات کرتے ہیں آپ تو یہ جہاں سے انسان کا یہ بال ہے نا ماتھے کے اوپر بالکل ایسے ساتھ چلنا ہے، کانوں کی لو تک، ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ پورا چہرہ ہے، اس کو دھو لینا، اور کونی سمیت بازو سارے ایسے دھو لینا، چوتھائی سر کا مسح کر لینا، اور پاؤں دھو لینا ٹخنوں سمیت۔ یہ چار وضو کے فرائض ہیں۔ اب جو پریشانی ہے، جو خرابی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو حدیث پاک میں بھی آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا کہ جو اس طرح نہیں کرے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا فرض رہ جائے گا نا، اس کا وضو پورا نہیں ہوا۔ مگر اس سے یہ مطلب نکال لینا یا اسے اس انداز سے بیان کرنا کہ بس یہی وضو ہے، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ ایک جملہ میں بولوں گا تو آپ بات بڑی آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی وضو میں کیا جاتا ہے نا، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، گردن کا مسح ہے، کان کا مسح ہے، جو کچھ اس کے علاوہ وضو میں ہے، ان چار کے علاوہ، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بولیے سنت ہے۔ مگر اس سنت کی اہمیت سمجھنے کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فرائض ہیں نا، یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہیں، یہ کسی اور کی سنت نہیں ہے۔ جو میرا آپ کا فرض ہے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہی ہے، کیونکہ انہوں نے کیا تو ہم تک پہنچا، اگر وہ نہ کرتے تو ہم تک اس طرح یہ نہ پہنچتا۔ سیدنا عثمان غنی، اب اس حدیث سے یہ بات آپ سمجھیں گے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی منگوایا وضو کے لیے اور ایک اونچی جگہ پر جا بیٹھے اور آپ نے وضو فرمایا، اور جب آپ نے وضو فرما لیا بہت اچھی طرح وضو کیا آپ نے، یعنی اچھی طرح۔ اب اچھی طرح سے مراد اب آگے جا کے آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ ایک دفعہ نہیں ہے، اچھی دفعہ سے مراد ہر عضو کو 3 بار دھونا ہے، کیونکہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے 3 بار دھونا۔ تو وہ اچھی طرح جب وضو کر لیا تو اب انہوں نے فرمایا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہ بالکل اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھی طرح وضو کیا تھا، یہی وضو 3 بار دھونے والا۔ اور یہ وضو کرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ جو اس طرح کا وضو کرے، اس طرح کا، وہ پہلی بار والا نہیں جو فرمایا کہ 1 بار دھونا، جو اس طرح کا وضو کرے گا پھر مسجد میں جا کر یا 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب اس سے مراد یقیناً صغیرہ گناہ ہے، مگر ایک حدیث پاک میں سارے گناہوں کی بات بھی ہے، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ تو یہ جو یعنی حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اور وہ بیان کر رہے ہیں کہ اچھی طرح کیا۔ اور اگر اب بھی اس بات میں انسان نہیں سمجھتا تو پھر آپ اس کو دیکھیے، حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وضو کے بارے میں بتائیے، مجھے آپ فرمائیں وضو کیسے کرنا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کوئی ثواب کی نیت سے وضو کرتا ہے، یہاں سے بات شروع فرمائی، جو شخص بھی ثواب کی نیت سے وضو کرتا ہے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تفصیل سے بیان کیا کہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے 3 مرتبہ، پھر کلی کرتا ہے 3 مرتبہ، پھر ناک میں پانی ڈالتا ہے 3 مرتبہ، پھر چہرے کو دھوتا ہے 3 مرتبہ، پھر کونیوں سمیت دونوں بازوؤں کو 3 مرتبہ دھوتا ہے، پھر سر کا گردن کا مسح کرتا ہے،
پھر اپنے پاؤں دونوں دھو لیتا ہے، اور پھر فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، اور اس میں اللہ کی ایسی حمد و ثنا کرتا ہے اور تعظیم کرتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، جو ایسی حمد اور ثنا کرتا ہے اور ایسی تعظیم اس کی کرتا ہے جو اس کی شان کے بولیے لائق ہے، اور خالی اس ذہن ہو کر، یعنی ہر طرف سے توجہ ہٹا کر، دھیان ہٹا کر اللہ کی عبادت کے لیے خود کو فارغ کر کے پوری توجہ سے کھڑا ہو جاتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، تو اتنا کامل وضو اور اتنی پیاری نماز اسے ایسی پاکی دیتی ہے گناہوں سے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اب اس میں صغیرہ کبیرہ دونوں شامل ہیں، مگر اس میں کیا ہے، اس میں حسن وضو کا بھی ہے اور اس میں حسن نماز کا بھی ہے، کہ وہ اتنے کامل توجہ سے، محبت سے، انہماک سے، اخلاص سے، خشوع اور خضوع سے نماز پڑھے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھنا اس کے لیے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایسا محبوب ہو جائے اور ایسا مقبول ہو جائے کہ اس کے سارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ تو فرمایا وہ اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آیا ہے، اتنا اللہ رب العزت اس کو پاکی عطا کر دیتا ہے۔ یہ ہے وہ طریقہ وضو کا کہ جس کو اس انداز سے کرنے سے وضو کامل ہوتا ہے، وضو کامل ہوتا ہے۔ اور پھر اس میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک حدیث پاک آپ سے روایت ہے، آپ بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اب اس کے ذرا الفاظ سنیے غور سے، یہ جو میں نے آپ کو فرق بتایا نا، وہ پہلی حدیث کہ ایک بار جو دھوتا ہے تو اس نہ کرے تو نماز نہیں ہوگی، 2 بار کرنے سے اجر دگنا ہو جائے گا، اور ہر اس کو 3 بار دھونے سے کیا ہوگا، وہ میرا وضو ہے اور ہر نبی کا وضو ہے۔ تو 1.25 لاکھ انبیاء اکرام نے اگر 3 بار دھو کر اس طرح وضو کیا ہے تو پھر مطلب یہ ہے کہ اصل وضو کا طریقہ یہی ہے کہ اس انداز سے کیا جائے۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ فرمایا، اے فضیل آج تم نے وضو کرتے ہوئے ہاتھ 1 مرتبہ کیوں دھوئے؟ تو میں نے کہا حضور مجھ سے جلدی میں دھیان نہیں رہا اس لیے ایسا ہو گیا ہوگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فضیل اگر میری سنتوں پر تم بھی عمل نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ اب بات کو سمجھیں کہ اتنی اہمیت ہے اس عمل کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی خود اسی طرح فرماتے اور حکم بھی یہی دیتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، من تودع، جس نے وضو کیا، اور کیسا کیا، فاحسن الوضوء، حسین، اچھا، پیارا، خوبصورت وضو کیا، یعنی مکمل وضو کیا، کامل وضو کیا، ثم قال، پھر اس نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ اس نے شہادت کہی، اور پھر کہا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ فتح، فرمایا کہ جو یہ دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اور یہ اس طرح کہتا ہے، فرمایا فتحت لہ ثمانیۃ ابواب الجنۃ یدخل من ایہا شاء، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے مرضی وہ داخل ہو جائے۔ اب یہ وضو کی میں نے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی، جو بھی حدیث پاک اجر کے بالے سے بات کرتی ہے یا جس میں گناہوں کی معافی کا ہے، حالانکہ ایک حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر اس کو دھونے کا فرمایا، اور ہر اس کو دھونے کے ساتھ ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ نکل جاتے ہیں، کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ چلے جاتے ہیں، ناک کا جب پانی ڈالتا ہے ناک کے گناہ چلے جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے چہرے کے گناہ چلے جاتے ہیں، ہاتھوں کے، حتیٰ کہ ناخنوں کا فرمایا، پاؤں دھوتے ہوئے فرمایا پاؤں کے ناخنوں کے گناہ چلے جاتے ہیں، ساتھ وضو کے پانی کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ اتنی تفصیل سے بیان فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ اتنی تفصیل سے ایک ایک عضو کو بیان کرنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ وضو ایسا ہی ہو جو کامل وضو ہو، اور پوری توجہ اور دھیان سے وضو ہو، یعنی اس میں جلدی نہ ہو اور صرف فرائض کا خیال نہ ہو کہ فرائض پورے ہوئے اور وضو پورا ہو گیا۔ فرمایا حسین وضو کیا، جو حدیث بھی آپ کو ملے گی اس میں یہی ملے گا، اس میں مکمل وضو کرنے کے بعد یہ اجر ہے، جہاں بھی اجر کی بات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے نہیں پوچھا، ایک شخص کے گھر کے باہر نہر ہے، دریا ہے، وہ دن میں اگر 5 بار اس میں نہائے تو اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گا؟ کھانے وضو وہ تو پاک صاف ہو جائے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دن میں 5 بار وضو کر کے نماز پڑھتا ہے اللہ اسے ایسے ہی گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے، ایسا ہی پاک صاف کر دیتا ہے۔ اب یہاں وہ ایک نقطہ بھی سمجھ لیں، فقہ کا جو اصول ہے، جب ہم وضو کرتے ہیں نا، جس پانی سے وضو کرتے ہیں،
وہ پانی جو ہے اس کو مائع مستعمل کہتے ہیں، استعمال شدہ پانی۔ اب ہر پانی جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ استعمال شدہ ہوتا ہے، مگر فقہ کی اصطلاح میں اس پانی کو بولا جاتا ہے جس سے وضو کیا گیا ہے، جس سے وضو کیا گیا۔ تو اب اس پانی کو دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے آپ، یہ فقہ کا اصول ہے۔ وہ پانی مکروہ ہو جاتا ہے جس سے آپ نے وضو کیا، وہ اتنا پاک پانی ہے کہ آپ کو پاک کر رہا ہے، تو وہ مکروہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہ پاک تھا، اور آپ نے جب اسے استعمال کیا، ہم نے استعمال کیا، تو ہمارے جسم سے اس کے ساتھ گناہ نکلے، تو گناہوں کے شامل ہو جانے کی وجہ سے وہ نجس ہو گیا، اس لیے اس کو دوبارہ استعمال نہیں کیا جاتا۔ اب یہ ہمیں، چونکہ اب ہماری وہ آنکھیں نہیں ہیں نا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے ایک شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، اس کے جسم سے پانی گر رہا تھا، تو آپ نے کہا اللہ اکبر۔ اس نوجوان نے پوچھا حضور کیا ہوا؟ فرمایا بیٹا ماں باپ سے بدسلوکی کیوں کرتے ہو تم؟ ماں باپ کا ادب اور حیا کیوں نہیں کرتے؟ اس نے توبہ کی، معافی مانگی کہ گھر جا کے ماں سے باپ سے توبہ معافی مانگوں گا۔ 7 لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ اسے جانتے ہیں، کیسے پتا چلا؟ فرمایا اس کے وضو سے جو پانی گر رہا تھا اس پانی کی آلودگی بتا رہی تھی ماں باپ کا گستاخ ہے۔ اب اس طرح کی 1000 واقعات ہیں جو عرفا نے بیان کیے۔ وضو کرتا دیکھ کر اس کا گناہ بتا دیا کہ اس گناہ سے توبہ کر لو، اس گناہ سے بعد آ جاؤ، چونکہ وہ گناہ ساتھ لے کر اترتا ہے پانی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین دیا ہے کہ جس دین میں اللہ رب العزت نے یہ برکت اور یہ خوبصورتی رکھی ہے، اور اتنا حسین دین عطا کر دیا ہے کہ اس کے صدقے سے اللہ رب العزت ہمیں پاکی پر پاکی عطا کرتا ہے۔ پھر حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ طویل حدیث ہے، فرمایا کہ میرا جو حوض کوثر ہے وہ مقام عدن سے لے کر ایلیا تک ہے کے فاصلے پر ہے۔ آقا علیہ السلام نے 2 علاقوں کا ذکر فرمایا، بڑا فاصلہ بنتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کا پانی برف سے زیادہ سفید ہے، شہد ملے ہوئے دودھ سے زیادہ میٹھا ہے، اور فرمایا کہ اس کے جو برتنوں کی تعداد ہے وہ ستاروں سے بھی زیادہ ہے جس میں وہ پلائیں گے۔ فرمایا کہ میں دوسرے لوگوں کو اس حوض کوثر سے اسی طرح روکوں گا اور دور کروں گا جیسے کوئی شخص اپنے حوض سے پرائے اونٹ کو، جانور کو بھگاتا ہے، دور کرتا ہے، اس طرح میں دوسری امتوں کو اس حوض کوثر سے دور کروں گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہمیں اس دن پہچان لیں گے؟ کیونکہ وہاں تو سارے انبیاء کرام کی امتیں جمع ہوں گی نا، ان سارے انبیاء کرام کی امتوں میں سے آپ ہمیں پہچان لیں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، ایک علامت میری امت کو وہ دی گئی ہے جو کسی اور امت کے پاس نہیں ہوگی۔ تو وہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ جس وقت میرے حوض کوثر پر آؤ گے تو وضو کرتے ہوئے تم جن اعضاء کو دھوتے ہو وہ تمہارے اعضاء سفید ہوں گے اور چمک رہے ہوں گے، تو تمہارے وضو کے اعضاء کی چمک سے پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک وہ بھی مسلم شریف کی ہے، اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اب تم جتنا چاہتے ہو اپنی اس سفیدی کو، چمک کو بڑھا لو، یعنی وضو کی طرف ترغیب دلائی، کرو۔ کون سا وضو؟ جو کامل وضو ہے، جو مکمل وضو ہے، یعنی وہ صرف فرائض کی ادائیگی سے یقیناً فرض ادا ہو جائے گا، مگر وہ وضو کامل نہیں ہوگا، حسین نہیں ہوگا، وہ وضو نہیں ہوگا جسے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا وضو ہے اور یہ سارے انبیاء کا وضو ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ تمام اعضاء کو 3 مرتبہ دھویا جائے، تمام اعضاء کو 3 مرتبہ دھویا جائے۔ جب اتنی توجہ اور دھیان سے انسان وضو کرے گا نا تو اس کی نماز کی طرف یکسوئی اور توجہ قائم ہو جائے گی۔ اتنی محنت، ایک محنت ہے نا کسی کام میں آپ نے کی ہے، اور اس پر تو آپ کو اگر آپ تفصیل اس کی پڑھیں تو فقہا نے، اللہ والوں نے جو عضو انسان دھوتا ہے اور وضو کرتا ہے ان سب کو دھوتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے ان کے لیے دعائیں لکھی ہوئی ہیں، دعائیں ہیں تاکہ انسان آرام سکون سے اس عضو کو دھوئے اور پورا وضو کرے۔ اب عربی میں تو چلو اگر یاد نہیں ہوتی مگر اردو میں تو یاد کر سکتے ہیں، آسان ہے۔ جیسے دیکھیں آپ ہاتھ دھو رہے ہیں تو ہاتھ دھوتے ہوئے اللہ کے حضور یہ دعا کر رہے کہ یا اللہ یہ میرے ان ہاتھوں کو ایسی پاکی عطا کر یہ تیرے لیے نیک کام کریں، برائی سے محفوظ رہیں۔ ایک سادہ سا جملہ ہے، تصور انسان ذہن میں یہ دعا رکھے۔
پھر جب انسان کلی کرتا ہے تو یہ دعا کرے یا اللہ میرے منہ کو وہ پاکیزگی عطا کر جس سے تیرا ذکر کر سکوں، تلاوت کر سکوں، اللہ اللہ کر سکوں، نیکی کروں، برائی نہ کروں، جھوٹ سے بچا لے اور نیکی کے راستے پر زبان کو لگا دے۔ منہ دھوتے ہوئے یہ دعا انسان کر سکتا ہے۔ جب انسان ناک میں پانی ڈالتا ہے تو یا اللہ میری اس ناک سے مجھے جنت کی خوشبو سونگھنے کی توفیق عطا فرما اور دوزخ کی بدبو سے مجھے دور فرما۔ چہرہ دھوتے ہوئے یا اللہ میرے اس چہرے کو قیامت کے دن جب کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ سیاہ ہوں گے، میرے چہرے کو سفید کرنا اور روشن بنا دینا۔ اب ذرا آپ ساری زندگی اگر آپ وضو کرتے ہوئے یہ دعائیں کرتے جائیں گے تو وہ اتنا رحیم ہے، کوئی وقت تو قبولیت کا ہوگا جو اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ جب دائیں ہاتھ کو دھوئیں تو یہ دعا کریں کہ مالک قیامت کے دن نام اعمال دائیں ہاتھ میں عطا کرنا۔ بائیں ہاتھ کو دھوتے ہوئے یا اللہ بائیں ہاتھ میں عطا مت فرمانا۔ سر کا مسح کرتے ہوئے یا اللہ اپنی رحمت کا، اپنے کرم کا، اپنی بخشش کا قیامت کے دن سایہ عطا کر دینا۔ گردن کا کرتے ہوئے میری گردن کو دوزخ سے، جہنم سے آزاد کر دینا۔ پاؤں کا کرتے ہوئے دائیں پاؤں پر یا اللہ مجھے قیامت کے دن پورے صراط سے گزرتے ہوئے استقامت عطا کر اور گزار دے مجھے، اور بائیں پاؤں کا دھوتے ہوئے مجھے اپنے دین پر، اپنی محبت پر، اپنے دین کی غلامی پر استقامت عطا کر۔ تو یہ سارے جملے کہتے ہوئے ہم اپنے اس وضو کو بھی اچھی طرح کر سکتے ہیں، اور ساری زندگی اگر زبان پر یہ دعائیں جاری رہیں گی تو وہ تو ایسا رحیم اور کریم ہے کہ وہ دعاؤں کو ہمیشہ سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ سیدنا حضور مولا کائنات، اب یہ دیکھیے اس بات کو میں مکمل کرتا ہوں اس حدیث سے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام سے روایت ہے کہ مجھ سے میرے بابا مولا علی علیہ السلام نے پانی وضو کے لیے مانگا، تو میں جب ان کے لیے وضو کے لیے پانی لے کر خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے وضو فرمانا شروع کیا۔ پھر آپ نے ہاتھ ڈالنے سے قبل ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا، 3 مرتبہ دھویا۔ اس کے بعد 3 مرتبہ کلی فرمائی، پھر 3 مرتبہ آپ نے ناک میں پانی ڈال کر ناک کو صاف فرمایا، پھر 3 مرتبہ آپ نے اپنے چہرے کو دھویا، 3 مرتبہ دائیں بازو کو کونی سمیت دھویا، پھر 3 مرتبہ بائیں بازو کو کونی سمیت دھویا، پھر آپ نے سر اور گردن کا مسح فرمایا، پھر دائیں پاؤں کو ٹخنوں تک دھویا، بائیں پاؤں کو دھویا، اور اس کے بعد کھڑے ہو کر مجھے اسی پانی میں سے 1 گھونٹ آپ نے پانی پیا، آپ نے جس وضو سے پانی کر رہے تھے اس میں سے 1 گھونٹ پانی پیا کھڑے ہو کر۔ تو میں کھڑا تھا خدمت میں، تو کھڑے کھڑے جب آپ نے پانی پی لیا میں حیران ہوا، تو مجھے دیکھ کر کہنے لگے، ارشاد فرمایا حیران نہ ہو کیونکہ میں نے وہ وضو کیا ہے جو تمہارے نانا کیا کرتے تھے۔ یعنی پہلے وہ دیکھیں ساری باتیں 3 بار سارے اعضاء کو دھونے کا ذکر ہے، اور آگے یہ ہے کہ میں نے وہ وضو کیا ہے جو تمہارے نانا جان یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح جو وضو کا پانی بچ جاتا تھا اس کو کھڑے ہو کر 1 گھونٹ پی لیا کرتے تھے۔ وہ جو آب زمزم کا پانی جس طرح کھڑے ہو کے پیا جاتا ہے نا، تو اس پانی کے ادب اور احترام نے کہ اس نے وضو سے آپ کو طہارت ملی ہے، اس کو بھی کھڑے ہو کر 1 گھونٹ پانی پیا جاتا ہے۔ تو یہ اب آپ نے بیان فرمائی، اور اس نسائی شریف میں یہ حدیث پاک آئی، اور حضرت امام حسین یعنی اس کو بیان کرنے والے ہیں، اور جن کا عمل ہے وہ حضور مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ علیہ السلام ہے۔ تو یعنی وہ کامل وضو ہے کہ جس کو 3 مرتبہ، اور اس وضو کے حوالے سے میں نے آپ کو ایک بات تو عرض کی ہے، ایک بات اور عرض کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو یہ حکم فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں شہادت کی موت ملے تو باوضو رہا کرو۔ جس کو وضو کی حالت میں موت آ جائے اللہ اسے شہادت کا مقام عطا کرتا ہے، کیونکہ موت کا تو پتہ نہیں نا کب آنی ہے۔ تو باوضو رہنے والا شخص، ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطان سے پوچھا تمہارے دشمن کتنے ہیں؟ اس نے کہا 15 ہیں۔ اس نے تفسیر بیان کی، مگر اس میں سے ایک اس نے فرمایا وہ جو ہمیشہ وضو سے رہتا ہے وہ میرا دشمن ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ دین کے لیے نیکی کی طرف قریب رہتا ہے، پاکی کی طرف رہتا ہے۔ ایک صحابی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وظیفہ پوچھا، میرے رزق میں تنگی ہے، برکت نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باوضو رہا کرو۔ ایک آسان سا وظیفہ دیا، باوضو رہا کرو، اللہ تمہارے رزق میں برکت دے دے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حدیث میں بہت ساری ایسی باتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، صحابہ کرام سے، اللہ والوں سے ملتی ہیں، مگر ایک واقعہ جس پر میں مکمل کرنا چاہتا ہوں وہ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، اور وہ واقعہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی، یہ حدیث بیان کرتے تھے
کہ جس کو باوضو موت آ جائے وہ شہادت کی موت ہے، اور ہمیشہ باوضو رہتے تھے۔ تو گھر کے قریب دریا تھا، اس میں وضو کے لیے جانا پڑتا تھا، تو جب کبھی آپ کو وضو کی ضرورت ہوتی اور وضو کرنے کے لیے دریا کی طرف جانے لگتے تو پہلے تیمم کرتے تھے۔ کسی نے ایک دن پوچھا کہ یہ سامنے دریا ہے، گھر سے نکلتے ہی آپ نے وضو کر لینا ہے، تو آپ تیمم کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا اگر یہاں سے وہاں جاتے جاتے اگر موت آ جائے تو وضو نہیں تو کم از کم تیمم تو ہوگا نا میرے پاس۔ آپ دیکھیں، اندازہ کریں ان لوگوں کی کیا بات ہے، کتنے عظیم لوگ ہیں، اور یہ تو یعنی اس کی روحانیت ہے، اور اس میں برکت ہے، اس میں پاکیزگی ہے، اس میں اجر ہے۔ اس کو آج سائنس اس وضو کی جو سائنسی جو اس کے فوائد ہیں وہ بیان کر رہی ہے، اگر ان کو ہی ہم دیکھ لیں، اب حکمت دیکھیں، ہاتھ دھونے سے شروع کروایا وضو، کیونکہ منہ میں پانی ڈالنے سے پہلے ہاتھوں سے جرم لگ، انسان دیکھیں وضو میں اللہ نے ان چیزوں کو دھونے کا حکم دیا جو کپڑے کے اندر ڈھپے ہوئے نہیں ہیں، لباس سے باہر ہیں، ہاتھ بھی باہر ہیں، چہرہ بھی باہر ہے، پاؤں بھی ننگے ہوتے ہیں، ان چیزوں کو دھونے کا حکم ہے، چونکہ یہاں پہ جراثیم آ جانے ہیں، جرمز آنے ہیں، اور انہی جراثیم آج کل تو آپ ویسے ہی آپ دیکھیں وائرس کی وجہ سے، تو ان جرمز سے بچانے کے لیے دن میں 5 مرتبہ دھونے کا حکم اس دین نے پہلے ہی عطا کر دیا، اور کلی کرنے سے پہلے ہاتھ دھو لیں تاکہ اگر ہاتھ میں کوئی جرم ہے تو وہ، اور اب تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ کم از کم 20 سیکنڈ تک دھوئیں، مطلب ہے کہ اسے 3 بار دھوئیں، وہ ایک ہی بار دھو کے نہیں نکلنا، اسے اچھی طرح 3 بار ہاتھ دھونے ہیں۔ پھر آپ نے کلی کرنی ہے، تو کلی کرنے کے بعد ناک میں پانی ڈالنا ہے جہاں سے جراثیم جا سکتے ہیں، اور ناک میں بھی ہڈی تک پانی کو لے کر جانا ہے۔ پھر انسان چہرہ دھوتا ہے، چہرے دھونے پر یہ ٹھنڈا پانی جب انسان آنکھوں پر ڈالتا ہے تو بہت ساری بیماریوں سے آنکھیں محفوظ رہتی ہیں، بہت ساری بیماریوں سے بچی رہتی ہیں۔ اور میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ یہ جو گردن کا مسح ہے، یعنی وضو کرتے، اس کو اب یہ فرض میں نہیں ہے، اب یہ فرائض میں سے نہیں ہے، گردن کا جو مسح ہے، اس مسح کے کرنے کی جو سائنس نے آج تحقیق کر کے اس کی جو یعنی وہ فائدہ بیان کیا ہے وہ سن کر آپ حیران ہو جائیں گے، اور وہ یہ ہے کہ جو گردن کا مسح کرتا ہے اسے پاگل پن کا مرض نہیں ہوتا، اور ریڑھ کی ہڈی کی بیماری جو 1-2 بیماریاں ہیں خطرناک، اس سے انسان بچا رہتا ہے اس گردن کا مسح کرنے سے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ وہ دین اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے کہ جس دین کے اندر اتنی حکمتیں ہیں اور اتنی باریکیاں ہیں کہ اس کے اندر ہمارے ظاہری فوائد بھی ہیں اور باطنی فوائد بھی موجود ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دین کو کامل سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور اس دین پر ہمیں کامل عمل کرنے کی بھی اللہ رب العزت توفیق عطا کرے، اور اپنے ہر عمل کو اپنے بتائے ہوئے طریق کے مطابق اور اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت کے مطابق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔